السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل۔ ناظرین کرام، اس سے قبل بہت سارے موضوعات پر بات ہو چکی ہے، یعنی حج کے متعلق۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں فرضیت حج کی شرط، یعنی کسی کے اوپر جو حج فرض ہوگا تو اس کے اندر کتنی شرط کا ہونا ضروری ہے، کتنی چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، مسلمان، یعنی اگر کوئی شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان بنے۔ کافروں کے اوپر حج فرض نہیں ہے، مسلمان کے اوپر حج فرض ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے تم اس کو اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ کہے، وہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تم اس کے بعد اس کو کہنا، جب وہ یہ بات مان لیں، یعنی جب وہ اس چیز کا وہ اعتراف کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب پھر ان کو اس بات کی طرف آگاہ کرنا، دعوت دینا کہ تم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے بالکل واضح ہوا، معلوم ہوا کہ حج کرنے کے لیے، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ ہے مسلمان۔ حج ادا کرنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد دیگر احکام اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد اس کے اوپر دیگر احکام نافذ ہوگی۔ بعد میں سب سے پہلے اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دیگر احکام اس کے بعد نافذ، اس کے اوپر نافذ ہوگا۔ دوسری چیز، عقل والا ہونا، یعنی عقل، جو شخص عقل بشعور ہو، جس کے اندر عقل ہو، اس کے لیے حج فرض ہے۔ کسی پاگل اور مجنون کے لیے حج فرض نہیں ہے، کیونکہ پاگل اور مجنون مرفوع القلم ہے، یہ حج کے مکلف نہیں ہے۔ اور تیسری شرط، بلوغت کا ہونا، یعنی حج کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی حج فرض ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بلوغت سے پہلے حج کرے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ حج و فرضیت کفایت، وہ فرض حج کفایت نہیں کرے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جیسا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے اپنے بچہ کو بلند کیا، اٹھایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم ولک اجر، ہاں وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے بالکل واضح ہوا کہ حج تو کر سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد، یعنی بلوغت سے پہلے اگر حج کر لے ٹھیک ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ پھر اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، اگر وہ اس کے پاس استطاعت ہو جائے، طاقت ہو جائے، تب وہ پھر دوبارہ حج کرے۔ لیکن اگر وہ بلوغت سے پہلے حج کر لے تو اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز، آزاد کا ہونا۔ ناظرین اکرام، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ کہ کسی غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ہاں لیکن وہ حج کر سکتا ہے، لیکن فرض حج کفایت نہیں کرے گا۔ وہ آزاد ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نوازے گا، اگر اس کے پاس استطاعت ہوگا تو پھر وہ حج کریں گا، یعنی دوبارہ حج کرے گا۔ یعنی غلامی میں حج تو کر سکتے ہیں، لیکن فرض حج، جو حج کی فرضیت ہے، وہ آپ کے اوپر کفایت نہیں کرے گا۔ آپ کو آزادی حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں چیز، جو استطاعت۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اب جو میں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے الہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور خاص کر کے ان حجاج کرام کو حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔